جب کوئی کپڑے میں چیز یا وہ داغ موجود ہیں تو اس کو کہا جائے گا کہ انہیں پہلے مٹایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، تاکہ جو نیا رنگ کیا جائے وہ برابر ہو، ایک جیسا ہو، صاف ستھرا ہو۔ اور اگر کوئی کپڑے میں داغ نہ ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو مٹانا ہے۔ کوئی چیز کپڑا پڑا ہے اور دور ناپاکی پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو دور لے جایا جائے تاکہ یہ ناپاکی کپڑے کے قریب نہ آئے۔ تو یہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لِیُذْهِبَ مِنْکُمْ، کہ تم سے مٹا دے، نکال دے، صاف کر دے، بلکہ فرمایا لِیُذْهِبَ عَنْکُمْ، تم سے دور لے جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، پاک تو تم پہلے ہی ہو، پاک تو تم پہلے ہی ہو۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ کوئی ناپاکی تمہارے قریب بھی نہ آئے، کوئی نجاست، کوئی رجس اور کوئی کمزوری تمہارے قریب بھی نہ آئے۔ تو فرمایا لِیُذْهِبَ عَنْکُمْ، تم سے دور لے جائے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ کوئی ناپاکی قریب آنا چاہے تو اللہ پاک نے فرمایا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں دور رکھوں، قریب نہ آنے دوں۔ تو کیا معنی بنا؟ معنی یہ بنا کہ ہر وہ شے، ہر وہ چیز، ہر وہ تصور، ہر وہ آئیڈیا، ہر وہ نظریہ، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ تحریر، ہر وہ تقریر، ہر وہ خطاب اور ہر وہ ذات جو اہل بیت سے دور ہے وہ ناپاک ہے۔ یُذْهِبَ عَنْکُمْ، تم سے دور لے جائے، مطلب جو اہل بیت مصطفیٰ سے جدا ہے، جو اہل بیت مصطفیٰ سے دور ہے وہ ناپاک ہے، اور جو قریب ہے وہ پاک ہے۔ جو قریب ہے وہ پاک ہے۔ لہذا کوئی نظریہ ہو، کوئی تصور ہو، کوئی عقیدہ ہو، کوئی خطاب ہو یا کوئی ذات ہو، جس کا تعلق اہل بیت سے نہیں وہ پاک نہیں، وہ ناپاک ہے۔ اللہ پاک نے دو ٹوک آیہ مبارکہ میں بتا دیا۔ اب جب یہ آیہ مبارکہ اتری، آقا علیہ السلام، روایات ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں تشریف فرماتے، آقا علیہ السلام نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، لی ہوئی تھی، کجاموں کے نشان تھے، حضور تشریف فرماتے تو شہزادے آئے، ایک کو دائیں بٹھا لیا، ایک کو بائیں بٹھا لیا، اور یہ بھی ہے کہ ایک کو دائیں طرف بٹھا لیا گودی میں، گود میں، اور ایک کو بائیں طرف بٹھا لیا، اور یہ روایت بھی ہے کہ ایک کو دائیں بٹھا لیا، ایک کو بائیں بٹھا لیا۔ سیدہ کائنات تشریف لائیں تو ان کو سامنے بٹھا لیا، اور مولا کائنات تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں تو مولا کائنات کو پیچھے کھڑا کر دیا، پیچھے کھڑا کر دیا، اور اپنے پشت پہ پیچھے کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، مولا ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور ان کو ایسے پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑا کیا اور بٹھایا، یہ بھی ایک اشارہ تھا۔ حضور کی ذات ایک دین ہے، بے شک حضور کی ذات دین ہے،
اور دائیں طرف حضرت حسن مجتبی، بائیں طرف حضرت حسین مرتضیٰ، سامنے سیدہ کائنات اور پیچھے مولا کائنات. تو دین کا حصار یہ چار ہے. جس طرف سے دین پر حملہ ہوگا ان میں سے کوئی نہ کوئی سامنے. اور یہ وہ آیا مبالہ ہے جب عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے. ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں، تم اپنے آپ کو لے آؤ. تو اپنے بیٹوں کی جگہ حسنین کریمین آئے، عورتوں کی جگہ سیدہ کائنات آئیں، اور اپنی ذات کی جگہ مولا کائنات حضور کے ساتھ. تو قرآن پاک کی نص سے جب ابناء نہ کہا تو حسنین کریمین بیٹے بنے تاجدار کائنات. اور قرآن پاک کی نص سے جب سیدہ کائنات تو ایک آئی تھی تو کہا نساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے. تو آئی تھی سیدہ کائنات. تو مطلب ازواج مطہرات ہیں، فیملی ہے، خاندان ہے، بیبیاں مستورات ہیں. اگر ایک آ گئی تو وہی کافی ہے. سیدہ کائنات سب کی نمائندگی ہو گئی. اور پھر جب کہا کہ ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں، تم اپنے آپ کو لے آؤ، اپنی جان کے ساتھ اپنی جان میں شامل مولا کائنات کو لائے. تو قرآن پاک کی نص سے جب اپنے آپ کو کہا تو اپنے آپ میں حضور بھی تھے، مولا کائنات بھی تھے. یہ آگے انشاءاللہ بات آ جائے. مولا کائنات لے کر آئے. چیلنج تھا عیسائیوں کو، اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ اسلام سچا ہے یا عیسائیت، قرآن سچی ہے یا بائبل مثال کے طور پہ. تو چیلنج عیسائیوں نے کیا تھا اور چیلنج حضور کو نہیں کیا تھا. چیلنج دین کو کیا تھا، چیلنج قرآن کو کیا تھا. اور جب قرآن کے دفاع میں آئے تو یہ پانچ آئے اور ان کو حق کی علامت بنایا. ان چار شہزادے دو، مولا کائنات و سیدہ کائنات اور ایک آقا علیہ السلام، تو حق کی علامت بنایا. تو حق کے دفاع کے طور پر جب آپ آئے تو مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں جب حق کی پہچان ہوگی تو یہ پانچوں تو آقا علیہ السلام نے دعا کر دی کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے. اب ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ چادر میں پانچ ہیں، ایک آقا علیہ السلام کی ذات، ایک سیدہ کائنات کی ذات، ایک مولا کائنات کی ذات اور دو شہزادے. پانچ ہیں. اب ایک سوال ہے میرا کہ جب آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کہ یہ میری اہل بیت ہے اور ان سب سے ہر طرح کی رجس کو دور کر دے اور ایسے پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے. جب دعا کی تو پانچوں اس دعا میں شامل ہو گئے یا نہیں؟ پانچوں ہو گئے. اب جو سوال عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا پانچوں کا عمل برابر تھا؟ حضور کا عمل اپنا، حضور کی طہارت اپنی، حضور کا مقام اپنا. حضور کے مقام کو تو ایک رات کے لیے بھی انبیاء نہیں پہنچ سکے، شب معراج. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو امرت بذالک، مجھے جو حکم دیا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا، عبادت کا اور شریک نہ ٹھہرانے کا، اور فرمایا انا اول المسلمین، فرمایا میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں کہ کائنات بھی نہیں بنی تھی اور میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا.
جب کچھ بنا ہی نہیں تھا اور حضور سجدہ ریز تھے، عمل برابر کیسے ہو گیا؟ عمل برابر کیسے ہو گیا؟ لہذا حضور کا اپنا تقویٰ، حضور کی اپنی طہارت، حضور کا اپنا برا، اور اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کا اپنا مقام، اور پھر مولا کائنات کی ولایت اور للہیت اپنی جگہ، اور سیدہ کائنات کا ساری رات کا سجدہ اپنی جگہ، اور پھر حسنین کریمین کی طہارت اور عبادت۔ اب لازمی بات ہے بھی جوڑا بنا تو شہزادے آئے، تو شہزادے جب بعد میں آئے تو پہلے عمل ماں باپ کا شروع تھا یا نہیں؟ تو عمل کی تعداد میں تو کوئی برابر، تو جب عمل میں سارے برابر نہیں ہیں تو مطلب یہ طہارت عمل کی وجہ سے نہیں ملی۔ اگر طہارت عمل کی وجہ سے ملتی تو حضور کا مقام اور ہوتا طہارت میں، مولا کائنات کا مقام ان کے عمل کے مطابق ہوتا، سیدہ کائنات کا مقام طہارت میں ان کے عمل کے مطابق ہوتا، حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ ان کے عمل زود، برا، تقویٰ اور طہارت کے مطابق ہوتا، مگر عمل کے مطابق ہوتا تو کسی کا درجہ کم، کسی کا زیادہ ہوتا، مگر پانچوں کو جب ایک ہی چادر میں رکھ کر دعا کی اور طہارت کے مقام میں اکٹھا کیا تو مطلب اہل بیت اور ان 5 تن کی طہارت عمل کی محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ نعرہ تکبیر، مزہ نہیں آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، شان اہل بیت۔ یہ جو فرمایا انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے کیا؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، جب اس کا ارادہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز وجود میں لانے کا تو فرماتا ہے کن، ہو جا، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی طہارت اللہ کے ارادہ کن سے ہے، اللہ پاک کے ارادہ کن سے ہے۔ اگر عمل کی بنیاد پر ہو تو بشری تقاضے کے پیش نظر جب عمل میں کمی بیشی ہو تو پھر طہارت میں بھی کمی بیشی ہونی چاہیے، مگر جو مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے مل گیا کوئی عمل نہ اس میں کمی کر سکتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کی طرف سے عطا ہے، تحفہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہ جو میں نے پڑھی تھی سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91، اس پر غور کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب، بے شک جوا، والانصاب، بے شک بت، والازلام، پانسے، رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ ناپاک ہیں اور شیطانی اعمال ہیں، فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے بچتے رہو، ان سے تم بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ فلاح پا سکو۔ تو جب ہمیں کہا تو فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اے لوگوں ان سے بچو، جتنا بچو گے فلاح پا جاؤ گے، جتنا شراب سے بچو گے طہارت پا جاؤ گے، جتنا جمعے سے بچو گے طہارت پا جاؤ گے، اور جو جتنا بچے گا اتنا مقام پا لے گا، وہ اتنا مقام پا لے گا۔ ہماری بات آئی تو فرمایا تم بچو، جب اہل بیت کی بات آئی تو فرمایا تم ٹھیکیدار نہیں ہو، ان کو بچانا میرا کام ہے، ان کو بچانا میرا کام۔ ادھر آپ چلے جائیں اگر خانہ کعبہ کی طرف تو غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب بندو میرے گھر کو پاک کرو، انطہرا
بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ جب اپنے گھر کی بات کی تو کہا تم پاک کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ جب کوئی بھی چیز پاک کرے گا تو بندہ نبی ہے، خلیل اللہ ہے، ذبیح اللہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، مگر جتنا بھی مقام ہو کہیں نہ کہیں حد ہے یا نہیں؟ بندہ ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی حد ہے۔ جب بندہ پاک کرے گا تو کوئی نہ کوئی حد تو رہے گی، کوئی نہ کوئی حد تو رہے گی، اور اللہ لامحدود ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ تو جب وہ لامحدود ہے تو اس کا عمل بھی لامحدود ہے، جب اس کا عمل لامحدود ہے تو جب وہ کسی کو پاک کرے گا تو حد چھوڑے گا ہی نہیں۔ بے شک بے شک، جب وہ پاک کرے گا تو حد چھوڑے گا ہی نہیں، پھر لامحدود پاک کرے گا۔ اور الف لام لگایا، الرجس خاص کیا، یعنی کوئی گنجائش، کوئی شک، کوئی شبہ ہے ہی نہیں ناپاکی میں جو اہل بیت کے قریب آئے۔ اب پھر سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، مولا تیرا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کے پاک کرنے کی بات کی تو اپنے محبوب بندوں سے کہا، اور جب آقا علیہ السلام کے اہل بیت کی بات کی تو بندوں سے نہیں کہا، اپنے محبوب سے بھی نہیں کہا، خود کہا کہ میں پاک کروں، اور میرا ارادہ ہے پاک کرنا، اور میری چاہت ہے پاک کرنا، اور میں چاہتا ہی یہی ہوں کہ اے اہل بیت مصطفیٰ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور ہو جائے۔ عرض کیا مولا جب آقا علیہ السلام کے اہل بیت کو پاک کرنے کی بات کی تو کہا میں کرتا ہوں، جب اپنے گھر کی بات کی تو کہا اے میرے بندو تم کرو۔ کہا ہاں، وجہ یہ ہے اس آیت میں ذرا غور کرو، اور میں انطہرا بیتی، میرے گھر کو تم پاک کرو، کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو گھر پاک ہونا ہے نمازیوں کے لیے، گھر پاک ہونا ہے سجدے کے لیے، گھر پاک ہونا ہے اعتکاف کے لیے، گھر پاک ہونا ہے طواف کے لیے، اور طواف، نماز، سجدہ، روزہ، اعتکاف، یہ سارے اعمال اسلام کا حصہ ہیں، ایمان کا نہیں۔ یا اسلام ادا ہوگا، یا طواف کا عمل ادا ہوگا، یا نماز کا عمل ادا ہوگا، تو یہ مرکز اسلام اور مرکز توحید ہے، اور اسلام کی قبولیت کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ میرا گھر یہ مرکز اسلام ہے، یہ تم پاک کرو۔ اہل بیت مصطفیٰ یہ مرکز ایمان ہے، ان کو بے پاک کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ اہل بیت مصطفیٰ یہ مرکز ایمان ہے، ان کو میں پاک کروں گا۔ ایمان ہوگا تو نماز قبول ہوگا، واہ 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 واہ، بے شک ایمان ہوگا تو حج قبول ہوگا، ایمان ہوگا تو صدقہ قبول ہوگا، ایمان ہوگا تو اعتکاف قبول ہوگا۔ اگر نسبت اہل بیت نہیں تو ایمان نہیں، اگر ایمان نہیں تو پھر طواف کیا کرے گا؟ اسلام کیسا؟ اسلام کیسا؟ مولا کائنات سے کسی داعیے نے سوال کیا جو رب کو نہیں مانتے، اللہ کو۔ آپ طواف فرما رہے تھے، کر رہے تھے، کسی نے کہا علی رب کا تو کوئی وجود نہیں، تم کیا یہ کر رہے ہو، چکر کاٹ رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ چلے میں وقتی طور پہ اگر تیری بات مان بھی لوں تو بھئی اگر وجود ہے تو یہی چکر میری عبادت ہے،
اگر وجود اللہ کا ہے اور میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہی چکر میری عبادت ہے، اور اگر تیرے بقول اللہ کا وجود نہیں ہے تو یہی چکر میری ایکسرسائز ہے، نقصان تو مجھے ہے ہی کوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چکر وہی ہے، اس کو عبادت کس عمل نے بنایا؟ اور چکر وہی ہیں، ان کو خالی ورزش کس عمل نے بنایا؟ تو کہا ایمان ہے تو عبادت ہے، ایمان نہیں ہے تو خالی چکر ہی چکر۔ ورزش ہے۔ واہ 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 واہ۔ خالی ایکسرسائز۔ تو فرمایا ایمان ہوگا تو اسلام قبول ہوگا، لہذا میرے گھر کو تم پاک کرو، اہل بیت کو میں پاک کرتا ہوں۔ اور اگر اپنی بات نہیں کرتے، ذرا اولیاء کے سرتاج سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ شہنشاہ اولیاء، سلطان الاولیاء، سلطان الہند، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی کہا بادشاہ بھی کہا۔ اب امام الاولیاء ہیں، اتنا تو پتا ہے کہ میں دو لفظ لا رہا ہوں تو مطلب دونوں الفاظ کا معنی مختلف ہے، اتنا تو ان کو پتا، ہمیں نہ پتا ہو تو الگ بات ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اقتدار کے تخت پر بیٹھے، وقت کا بادشاہ، اور شاہ وہ ہوتا ہے جو بادشاہ بنائے۔ بادشاہ گر، سبحان اللہ۔ فرمایا شاہ، بادشاہ بھی حسین ہے، بادشاہ گر بھی حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کسی نے کہا تھا جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ دھول ہے۔ تو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ حق کا کہ بنا لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ اب یہاں ایک رک کے ایک سوال کرتا ہوں، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر امام علی مقام یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو کیا یزید پیر بن جاتا اور امام علی مقام مرید بن جاتے؟ کیا امام علی مقام کا کوئی منصب کم ہو جاتا؟ ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کا احترام جو دنیا کی نظر میں نواسہ رسول اور خاندان اہل بیت اور گلشن اہل بیت کا پھول جو ان کا مقام تھا، کیا دنیا کی نظر میں کم ہو جاتا؟ نہیں۔ اور یزید یزیدی رہتا۔ تو ہاتھ دینا، ہاتھ میں مطلب کیا تھا؟ یزید کے حق میں ووٹ دینا تھا۔ اور اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ جو بڑے لوگ تھے جن پر اتفاق ہوتا، چند لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اور باقی پیچھے لبیک کہہ لیتے۔ اس دور میں ووٹ ڈالنے کا ایک طریقہ تھا۔ آج کل کے دور میں پرچی ڈالنا ہے، پرچی ڈالنا ہے، مگر امام علی مقام نے بتا دیا کہ سامنے والا اگر نااہل ہو تو ضمیر کی آواز یہ ہے کہ سر کٹ جائے مگر ووٹ نہ جائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بریانی کی پلیٹ تو اور بات ہے نا، کہ رائے قیمتی ہے، جان قیمتی نہیں ہے۔
امام علی مقام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ رائے دینا یہ قیمتی ہے، جان قیمتی۔ اگر بندہ حقدار نہ ہو تو جان دے دو، اپنی رائے کو ضائع نہ کرو۔ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی۔ کافی ہے، باقی سارے معنی آپ نکال لیں۔ سابقہ لاحقہ سیاق و سباق، حالات، واقعات، معاملات، آج کل بھی معاملات جاری ہیں، وہ سارے آپ نکال لیں۔ تو کہا حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ یہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے حضور کا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کی تشریح میرے قائد نے کی کہ حسین مجھ سے ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ نواسہ نانا سے ہے، حضور کا خون ہے، مگر میں حسین سے ہوں، نانا نواسے سے کیسے ہو گیا، باپ بیٹے سے کیسے ہو گیا؟ تو قال حسین منی، حسین مجھ سے ہے کا مطلب حسین کا کردار، حسین کا اسوہ، حسین کا رنگ، حسین کا ڈھنگ، حسین کی چال، حسین کا عمل، حسین کی طہارت، حسین کا کردار، یہ سب مجھ سے ہے، یہ سب مجھ سے ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں، مطلب میرا دین حسین سے، میں جو دین لے کر آیا وہ حسین سے ہے، جو دین لے کر آیا اس کی بقا حسین سے ہے، اس کی بقا حسین سے۔ تو سوال یہ ہے، کہا کہ اہل بیت اطہار ایمان ہیں، ایمان کی بنیاد ہے، اور کعبہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہاں اعمال کیے جائیں گے، ایمان ہوگا تو عمل قبول۔ لہذا فرمایا ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا۔ اب آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، علماء بھی تشریف فرما ہے، میرے سینئر سب تحریکی احباب تشریف فرما ہے، آپ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک الحمد سے لے کے پہلی آیہ مبارکہ سے لے کے والناس تک ایک ایک لفظ پڑھیں۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن بعض اوقات تاکید کے لیے ایک ہی لفظ دو بار لاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ جیسے فرمائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلموا تسلیما ایک ہی الفاظ ہیں، دو بار آئے، وہ مصدر کے طور پہ تسلیمہ آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، مطلب سلموا تسلیما، ایسے سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، یہ عام طور پہ نہیں آتا۔ اسی طرح یہاں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایک ہی لفظ دو بار آیا، کہا تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ جو آیت ہے اور یہ یطہرکم تطہیرا ایک دعوت ہے، اس کو تلاش کریں۔ یطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، اسی مقام پر آیا ہے، اور اہل بیت کے لیے آیا، کسی اور کے لیے نہیں آیا۔ اب جب یہ جملہ کہا جائے کسی اور کے لیے نہیں آیا تو حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے کہیں اور نہ جائیں۔ صحابہ ہمارے سروں کا تاج، صحابہ ہمارے ایمان کی بنیاد، صحابہ کی غلامی اور تعظیم ایمان کا حصہ، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو جس کا حق ہے اور قرآن و حدیث نے دیا وہ تو دینا ہے، وہ تو دینا ہے۔ تو پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر آیا ہے، ایک ہی بار آیا ہے، اور اہل بیت کے لیے آیا ہے۔ اب میرا سوال ہے،
مقابلہ تن نہیں، ویسے جملہ ایک کہہ رہا ہوں میں عقیدے کے طور پہ، موازنہ نہیں، ذہن میں رکھ لیں، عقیدے کے طور پہ جملہ وہ یہ کہ جب اہل بیت کے علاوہ یطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے، جب اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے لیے آیا ہی نہیں تو پھر کوئی اور ان جیسا کیسے؟ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کوئی اور ان جیسا کیسے؟ ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. اب ایک ایک کر کے چند باتیں میں واقعاتی عرض کر دیتا ہوں اور پھر اینڈ کرتے ہیں، پیغام پہ آتے ہیں. واقعہ کربلا کی مولا کائنات کے لیے فرمایا ہو، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. آقا علیہ السلام نے، حضور نے فرمایا مسجد نبوی کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے سوائے میرے اور علی کے، حالت جنابت بغیر غسل کیے اگر کوئی مسجد میں آ سکتا ہے، یا مصطفیٰ آ سکتا ہے، یا علی شیر خدا آ سکتا ہے. طہارت کا یہ مقام ہے، طہارت کا. اور وہ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی تھی، انفسنا، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تو حضور نے دو نہیں کیا کہ اپنی جانیں مراد اپنی جگہ پہ مولا کائنات کو رکھا اور مولا کائنات کی جگہ پہ خود کو رکھا. اپنی جانیں اکٹھا کیا، ہم لے آتے ہیں تم بھی لے آؤ. اور ادھر فرمایا لوگوں، پوری دنیا پوری کائنات مختلف درختوں سے پیدا کی گئی، من شجرۃ شتیٰ انا و علی من شجرۃ واحدہ، کل کائنات مختلف درختوں سے پیدا کی گئی، میں اور علی ایک ہی درخت سے پیدا کی گئی، ایک ہی درخت سے پیدا کی گئی. اور یہ بھی فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے. دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں. ایک ہوتا ہے کاف یہ کے، ایک ہوتا ہے سین یہ سے. مثلا جب یہ جملہ بولا جائے گا تو حضور کے صحابہ، یہ جملہ درست ہے نا، حضور کی ازواج مطہرات، یہ جملہ درست ہے نا، حضور کی امت، ایک جملہ کا کے کی، حضور کے صحابہ، حضور کی ازواج، حضور کی امت، حضور کے غلام. ایک جملہ بولا جاتا ہے سین یہ سے. سن لیں، کاف یہ کے والا ہر کوئی ہے، سین یہ سے والے چار ہیں. فرمایا علی منی، علی مجھ سے ہے. فرمایا الحسن منی، حسن مجھ سے ہے. الحسین منی، حسین مجھ سے ہے. فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر سے ہے. سے میں چار ہیں، سے میں چار ہیں، باقی سب کے میں ہیں. تو فرق خود سمجھ جائیں، فرق خود سمجھ جائیں. علی سے کہا علی کے بغیر اور میرے بغیر کوئی بندہ بغیر غسل کیے مسجد سے نہیں گزر سکتا، دروازے بند کر دیے جائیں. پھر سیدہ کائنات کے بارے میں، سیدہ کائنات جب حضرت حسن مجتبی، شہزادہ حسن مجتبی کی ولادت ہوئی تھی تو سیدہ کائنات نے ظہر کی نماز ادا فرما دی تھی. ولادت شہزادہ سے پہلے ظہر کی نماز ادا فرما چکی تھی، اور ظہر کی نماز کے بعد شہزادے کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد سیدہ کائنات نے عصر کی نماز پڑھی تھی. یہ طہارت کا مقام ہے، عصر کی نماز. اور حضور نے فرمایا، اٹھائیں تفاسیر اور احادیث، حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے، اس پر وہ لوازمات اور وہ ضروریات لاگو نہیں ہوتی جو زمانے کی دوسری عورتوں پہ ہوتی ہیں.
حضور کا فرمان ہے۔ اب یہاں پھر ایک سوال، جب ہماری ولادت ہو اور ولادت سے پہلے جو 9 ماہ کا عرصہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کی دنیا، پیٹ کی دنیا، وہ جو ہمارا گزرتا ہے اس میں ہماری خوراک کیا ہے؟ ماں کا بلڈ، خون۔ اور اگر بچے کی امید نہ ہو تو یہ وہی خون ہے جو ناپاک کرنے والا ہے، اور مسجد میں بھی آنے کی اجازت، سنیے گا ذرا توجہ کیجیے گا، نہیں ہے۔ اب ہماری ولادت اور ماں کے پیٹ میں افزائش کے لیے جو خوراک استعمال ہوتی ہے وہ وہی خون ہے، ناپاک، ٹھیک ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی پر وہ چیزیں لاگو، اور پھر سیدہ کائنات نے ظہر کی نماز کے بعد، ولادت شہزادہ کے بعد جب عصر کی نماز پڑھی تو وہ چیزیں، اب سوال یہ ہے کہ ہماری خوراک تو ماں کے پیٹ میں وہ ہے، اور ادھر تو وہ عوارضات ہیں نہیں۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے، جنت کی، اور حور بھی ایسی کہ قیامت والے دن آئیں گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، اور انبیاء تک سب کو حکم ہوگا کہ نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ پھر حور بھی ایسی، تو مطلب پھر حسنین کریمین کی ولادت کیسے ہوئی؟ یہ تو نظام کائنات ہے۔ تو حسنین کریمین کی ولادت اس خوراک سے نہیں ہوئی جس سے ہماری ہوتی ہے، وہ اللہ کی تدبیر سے ہوئی۔ تو مطلب جب وہ دونوں نظام کائنات سے ہٹ کے آئے تو کائنات ان جیسی کیسے؟ جب وہ کائنات کے نظام کے تحت آئے ہی نہیں، اللہ کی تدبیر سے آئے۔ اور مقام یہ کہ سیدہ کائنات کے ذہن میں خیال آیا تھا، دعا نہیں کی تھی کہ مولا کسی فرد بشر نے اور کسی مخلوق نے مجھے نہیں دیکھا، تو جب میری روح قبض ہوگی تو تیرا فرشتہ کرے گا؟ خیال آیا تھا، دعا نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل خبردار، فاطمہ کی روح تم قبض نہ کرنا، وہ میرا اور فاطمہ کا کام۔ تو طہارت میں وہ مقام پایا، طہارت میں وہ مقام پایا۔ پھر ایک سوال ہے، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر مختلف ہو تو میں اصلاح چاہوں گا اس سے مختلف۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ مولا کائنات کی پنڈلی میں تیر لگ گیا تھا، سنا ہوا ہے؟ جسم مبارک اتنا مضبوط تھا کہ صحابہ نے زور لگایا مگر تیر نہیں نکلا، اور آپ کے بال مبارک اتنے مضبوط تھے کہ کینچی کاٹتی نہیں تھی، عام طور پہ ریزر استعمال کرنا پڑتا تھا، اور جب بال کٹتا تو بال سے خون نکلتا، وجود اتنا مضبوط تھا، تیر نہیں نکلا۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، جب میں نماز میں جاؤں گا نکال لیں۔ اب دو چیزیں تکلیف ہوتی تھی، ظاہر ہے بشری تقاضا ہے، سینسز ہیں، احساسات ہیں۔ نماز میں گئے تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو نماز میں گئے تو گم اتنا ہو گئے اللہ کے دیدار میں، اللہ کے جلوے میں، اللہ کی یاد میں، کہ صحابہ نے تیر کھینچا اور تکلیف کا احساس بھی نہ رہا۔ یا تو یہ وجہ ہے، اور یا وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو وہ شیر خدا جس کا فولاد کا وجود تھا موم ہو گیا، تیر آرام سے نکل آیا۔ دو میں سے ایک وجہ ہے، چلو وجہ جو بھی ہو، چاہے وجود پاک موم ہو گیا، چاہے اللہ کی مشاہدے میں اتنے کم ہوئے کہ احساس بھی نہ رہا، مگر جو بھی صورت ہو، جب تیر نکلا تو خون نکلا ہوگا یا نہیں؟ خون۔ اور جب سلام پھیرا دیکھا تو بلڈ تھا، خون۔ پوچھا یہ خون کیا تھا؟ صحابہ نے فرمایا، بتایا کہ ہم نے تیر نکالا۔ اب سوال ہے، اس پر میں اصلاح چاہوں گا، میں کم علم ہوں، کم مائگی کا اظہار کرتا ہوں، اگر بات ہو اتھینٹک مختلف تو میری اصلاح ضرور کیجئے گا تاکہ کہیں اور بیان نہ کروں۔ سوال یہ ہے کہ جب مولا کائنات نے نماز پڑھی اور خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے،
دوران نماز تیر نکالا گیا، خون بہہ گیا۔ اب کوئی کسی سیرت اور تاریخ کی کتاب میں یہ آیا ہو کہ بلڈ خون بہہ گیا تھا تو مولا کائنات نے پٹی باندھ کے دوبارہ وضو کر کے نماز دہرائی تھی؟ کہیں آیا ہو؟ طہارت کا مقام اور پھر آپ کی ولادت سے نکاح میں کبھی یہ بھی سنا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو بھی نہلایا جاتا ہے، جگہ بھی پاک کی جاتی ہے؟ تو کبھی یہ بھی سنا کہ جب آپ کی ولادت سے نکاح میں ہوئی تو بعد میں کعبے کو دھویا گیا تھا؟ اور جس جگہ ولادت مولا کائنات ہوئی اس جگہ کا طواف ہو رہا تھا، اندر مولا کائنات ہیں، باہر طواف ہو رہا ہے، تو طواف ناپاک جگہ کا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر ولادت کے وقت ناپاکی تھی تو کیا ناپاک جگہ کے چکر لگ رہے تھے؟ طہارت میں اعلیٰ مقام، طہارت میں، اور پھر امام علی مقام سر تن سے جدا ہے، سر تن سے جدا ہے، اور رشتہ یہ ہے کہ تلاوت آیات ہے قرآن پاک سے۔ یہ ایک بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، ہر ایک کی شہادت ہوئی، مولا کائنات کی بھی شہادت ہوئی، مسجد میں ہوئی، آئے بھی اللہ کے گھر میں تھے، گئے بھی اللہ کے گھر سے۔ تو بھئی جو جس گھر میں پیدا ہو اور جس گھر سے جائے وہ اس گھر کا مالک ہوتا ہے، وہ اسی گھر کا ہوتا ہے، اسی گھر کی ملکیت ہوتی ہے، وہ اس کا دیس ہوتا ہے، وہ اس کا وطن ہوتا ہے۔ آئے بھی اللہ کے گھر میں تھے، گئے بھی اللہ کے گھر سے، مولا کائنات۔ تو شہادت مولا کائنات کی بھی ہوئی، سیدنا عمر فاروق کی ہوئی، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی ہوئی، مگر جس کی بھی شہادت ہوئی قرآن نے گواہی دی کہ لا تقولوا۔ پچھلے خطاب میں پروفیسر سلیم صاحب بات کر رہے تھے، محترم سلیم قادری صاحب، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خبردار جو اللہ کی راہ میں مارا گیا اس کو مردہ مت کہنا۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، گواہی قرآن نے دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی، گواہی قرآن نے دی، یہ جو شہید ہوا ہے مردہ مت کہنا۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، آیت بولی لا تقولوا، خبردار مردہ مت کہنا۔ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، ہر شہید کی گواہی قرآن نے دی۔ ارے کوئی تو ہوتا جو قرآن کی گواہی دیتا۔ سر نیزے پر ہے، سر تن سے جدا ہے، اور نیزے پر بول کے کہا قرآن جو تو کہتا آیا ہے میں گواہی دیتا ہوں، تو حق کہتا ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، یہ انفرادیت ہے آپ، شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو نیزے پہ چڑھ کے زخم ہے مگر تلاوت ہے۔ تو طہارت کا عالم یہ کہ حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، لن یتفرقا اور لن یفترقا، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ بھی ہمارا وضو نہ ہو تو قرآن سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو مطلب جو کبھی جدا نہیں ہوں گے وہ وضو کب کرتے تھے؟ تو یہ جتنے اعمال تھے یہ ہمیں سنت دینے کے لیے تھے، یہ شریعت کی پاسداری کے لیے تھے، یہ حجت کے لیے تھے، وہ پاک تھے، وہ پاک تھے۔ بس آخری جو میں نے کہا تھا وہ یہ کہ رجس کا ایک معنی جان کا خوف ہے، جان کا خوف ہے۔ غزوہ بدر میں 70 لوگ مرے کفار میں سے، کفار و مشرکین میں سے، جن میں اکیلے مولا کائنات کی جو تلوار نے مارے تھے وہ 36 لوگ، اور ایک روایت میں 39 تھے، 39 تھے، 39، اور 11 لوگوں کے مارنے میں مولا کائنات نے مدد کی، 39 اور 11 50، اور 70 میں سے 50 مولا کائنات نے مارے
اور 20 باقی کل صحابہ نے مارے. اور جب شجاعت علی دیکھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا. جبریل میدان بدر میں یہ اعلان کر رہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا دلیر کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار. تو ڈر جن کے قریب سے بھی نہ گزرے وہ میدان کربلا کی طرف قدم اٹھانے سے گھبرا جاتے. قدم اٹھ رہے تھے، کربلا کی طرف جا رہے تھے، سفر طے ہو رہا تھا، مشقتیں، مصیبتیں، تکلیفیں برداشت ہو رہی تھی. سارا واقعہ دیکھا. میرے ذہن سے بات نہ اتر جائے، میں یہ بات پہلے کر دوں. جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، قافلہ شام سے آگے چلا گیا، دمشق شام سے آگے مدینہ چلا گیا، تو یزید نے بڑے فخر سے اپنے فوجی سے کہا کہ میں جیتا یا حسین؟ اس نے کہا بدبخت حسین جیت گیا، تو ہار گیا. اے بدبخت یزید تو ہار گیا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تو سمجھتا ہے کہ سر قلم ہو گیا تو میں جیت گیا؟ میں شروع سے حسین کے قافلے کے ساتھ تھا. جو مشکل آئی، جو پریشانی آئی، جو سفر آیا، تو نے پانی بند کیا، تو نے شہادتیں کی، لاشیں کندھوں پہ اٹھائے، خیموں کو آگ لگائی، جو مناظر آئے. میں نے ایک لمحے کے لیے بھی قافلہ اہل بیت کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں. میں نے ان کو استقامت کے ساتھ پایا. تو ہار گیا، وہ جیت گئے. تو ہار گیا، قدم اٹھ رہے تھے. بالآخر 2 محرم الحرام 8 سے لے کر 2 تک 2 محرم الحرام میدان کربلا خیمہ زن ہوئے. 7 کو پانی بند ہوا، معاملات چلتے رہے. بالآخر 10 کی صبح ہوئی، اعلان جنگ کا آغاز ہوا. اعلان جنگ ہوا. 9 کو باقاعدہ ابن سعد کے لشکر نے چڑھائی کی تھی اور امام علی مقام تلوار کے دستے کے ساتھ ٹیک لگا کے اونگ رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. جب لشکر کا شور آیا تو امام علی مقام نے آنکھ کھولی اور حضرت عباس پاس کھڑے تھے. پوچھا بھائی عباس کیا ماجرا ہے؟ تو کہا حضور بھائی جان لشکر یزیدی لشکر نے چڑھائی کر دی، قریب آ گئے، اعلان جنگ کر دیا. آپ نے فرمایا انہیں کہو کہ آج کی رات دے دیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں تلاوت آیات اور سجدے سے بڑا پیار ہے، میں جی بھر کے اللہ کی عبادت کروں، کل جو ہوگا کریں گے. وہ چلے گئے، لشکر واپس چلا گیا. 10 تک مؤخر ہو گیا، اگلے دن تک. اسی دوران سیدہ زینب آئی سلام اللہ تعالی علیہا. سیدہ زینب آئی، ان کو مولا امام علی مقام امام حسین نے کہا کہ بہن زینب ہمشیرہ، میں نے دیکھا ہے، اونگ آئی تھی، آنکھ لگی تھی، میں نے دیکھا کہ نانا حضور تشریف لائے اور نانا حضور نے مجھے کہا کہ انکا ستروح الینا، اے حسین اب اٹھ جا، اب آرام ہمارے پاس آ کے کرنا، آرام ہمارے پاس آ کے کرنا. 72 نفوس میں سے جو غلامان اہل بیت تھے شہید ہوتے رہے، صحابہ شہید ہوتے رہے، صحابہ کی اولادیں شہید ہوتی رہی. جب سارے اصحاب حسین شہید ہو گئے اور نفوس بچ گئے اہل بیت پاک کے، تو پہلا فرد اور شیر جو میدان کربلا میں گیا وہ شہزادہ علی اکبر تھے. اب ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب تک صحابہ یا صحابہ کی اولاد بیٹے زندہ رہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی اہل بیت اطہار تک پہنچنے کی. اپنی جانیں دی اور جانیں آفرین کو پیش کی. جو جانیں قربان کر رہے ہیں ان کا اختلاف کیسا؟ اور جو اپنے جیتے جی اہل بیت تک کسی کو پہنچنے نہیں دے رہے یزیدی کو، ان کا اختلاف کیسا؟ شہزادہ علی اکبر میدان کربلا میں دھاڑتے ہوئے، شیر پڑھتے ہوئے ابن زیاد کے بارے میں میدان میں پہنچے. دیر تک لڑتے رہے،
لڑتے رہے، زخم آتے رہے، لڑتے 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 جب نڈھال ہوئے، 3 دن سے پانی بند تھا، تو بابا حسین کی طرف آئے اور کہا ابا جان اگر تھوڑا پانی مل جائے تو میں یزیدی جہنمیوں سے دوبارہ لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، مگر نانا حضور نے شاید زبان آج کے دن کے لیے چسائی تھی، میں وہ زبان تجھے دے سکتا ہوں۔ امام علی مقام نے زبان مبارک شہزادہ علی اکبر کے منہ میں ڈال دی، آپ چوستے رہے، جب سیراب ہو گئے تازہ دم ہو کر پھر میدان کربلا کی طرف بڑھے، یزیدیوں سے لڑتے رہے اور یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے رہے۔ بالآخر ایک نیزہ آیا اور سینے میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے آواز دی یا ابتاہ ادرکنی، اے ابا جان مجھے سنبھالیے۔ امام علی مقام ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح بڑھے آگے، تو شہزادہ علی اکبر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے سر اپنی گود میں رکھا۔ شہزادہ علی اکبر نے کہا ابا جان لڑنا چاہتا ہوں مگر نیزہ رکاوٹ بن رہا ہے، یہ نیزہ رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو نکال دیں تاکہ دوبارہ لڑوں۔ آپ نے ہمت کر کے نیزہ کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ راوی نے بیان کیا کہ جب امام علی مقام میدان کربلا گئے اور شہادت شہزادہ علی اصغر پر گئے اور شہادت ہوئی لاشا لینے کے لیے، تو 56 سال کی عمر مبارک تھی، ایک بار بھی امام علی مقام کا سفید نہیں تھا، اور جب لاشا کندھے پہ اٹھا کے خیموں میں لائے تو خیموں تک آتے آتے ایک بار بھی امام علی مقام کا سایہ نہیں رہ گیا۔ اتنا غم آیا مگر غم برداشت کیا، کیونکہ کندھوں پہ بڑا بوجھ تھا، کندھوں پہ وعدہ ابراہیمی کا بھی بوجھ تھا، کندھوں پہ فدیہ اسماعیلی کا بھی بوجھ تھا، کندھوں پہ شہادت مصطفیٰ کا بھی بوجھ تھا، کندھوں پہ دین اسلام کی سربلندی کا بوجھ تھا، اور دین اسلام کی آبیاری کا بوجھ تھا۔ شہزادہ قاسم کی شہادت ہوئی، شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہوئی، خون کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا مولا اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ شہادتیں ہوتی گئیں، بالآخر امام علی مقام کی باری آئی۔ جب امام علی مقام کی باری آئی اور امام علی مقام سوار ہو کر نصیحتیں کر کے تلقین کر کے سیدہ زینب کو، کیونکہ قافلے کی قیادت سیدہ زینب کے پاس تھی، سیدنا امام زین العابدین معصوم بھی تھے، بیمار بھی تھے، قیادت سیدہ زینب کے پاس تھی۔ تاریخ نے دیکھا کہ جب کوئی مرد جوان نہ رہا تو پھر عورت نے وہ قیادت کی کہ کوئی بھی نہ کر سکا، کوئی بھی۔ آج ہم دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی خواتین کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں۔ کروڑ بیٹیوں کی عزت، کروڑ بہنوں کی عزت قربان ہے سیدہ زینب کی ڈوٹی کی خاک پہ، سلام اللہ تعالی علیہ، اور سیدہ سکینہ پہ سلام اللہ تعالی علیہ۔ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے آپ نے لگام کھینچی، گھوڑا نہیں چلا، آپ نے ایڑی ماری، گھوڑا نہیں چلا، آپ نے زور سے کھینچی، گھوڑا نیچے دیکھتا ہے۔ عجیب منظر ہے، آپ گھوڑے کو میدان کربلا کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، گھوڑا جاتا نہیں، ذوالجناح جاتا نہیں، قدم نہیں اٹھاتا۔ آپ نے نیچے دیکھا تو سیدہ سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے چمٹ کر رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے ذوالجناح اس میدان کی طرف میرے بابا کو لے کے نہ جانا، میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، میں بابا کی چھاتی کے بغیر کبھی سوئی نہیں۔ امام علی مقام نیچے اترے، سینے سے لگایا، پیار کیا اور سیدہ زینب کے حوالے کر کے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ میرے سینے کے بغیر سوتی نہیں تھی۔ امام علی مقام میدان کربلا کی طرف بڑھے، امام علی مقام کی شہادت اور امام علی مقام کا قتل
کوئی یزیدی اپنے ذمہ لینے کو تیار نہیں تھا. جدھر جاتے یزیدی لشکر دم دبا کے بھاگ جاتا. دور سے حملہ کرتے, دور سے مارتے, نیزے کے وار کرتے, تیروں کے وار کرتے, اور قریب آ کر کسی کو حملہ کرنے کی جرت نہیں تھی. لڑتے کھڑے رہے کتنی دیر, کوئی یزیدی قریب آنے کو تیار نہیں تھا. بلاخر نماز کا وقت ہوا, ادھر سے صدا آئی اللہ اکبر. ادھر امام علی مقام نے تیمم کیا, اپنا سر سجدے میں رکھا, اور سجدے میں ایسا رکھا کہ پھر قیامت تک کے لیے نہیں اٹھایا. قیامت تک کے لیے. میری سوچ کہتی ہے, نظر سے نہیں گزرا, میری سوچ کہتی ہے کہ شاید شیطان نے بھی کہا ہو کہ مولا اگر انسان یہ تھا تو میں نے اس کو سجدہ کیوں نہیں, جس کو تو بنا رہا تھا اگر یہ تھا تو میں نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا. ارے وہ حسین جس کے سجدے پر عبادت کو ناز ہے, وہ حسین جس کی سرداری پر جنت کو ناز ہے, وہ حسین جس کی شجاعت پر مولا کائنات کو ناز ہے, وہ حسین جس کے صبر پر تاجدار کائنات کو ناز ہے, وہ حسین جس کی عبادت پر خود خدا کو ناز ہے. صدائیں آ رہی تھیں کہ حسین جنت کی سرداری تیرے انتظار میں ہے, میرے فرمان اور سرداری کی لاج. صدائیں تھیں. امام علی مقام کی شہادت ہوئی. جب شہادت ہوئی تو ائمہ نے لکھا, امام جلال الدین سیوطی نے لکھا, ہر منظر دیکھا جاتا رہا مگر شہادت امام علی مقام کا منظر نہ دیکھا گیا. سر تن سے جدا ہوا, سورج غروب ہو گیا, عصر کی یا ظہر کی نماز کا وقت تھا. جو زیادہ لیٹ کریں روایات کو تو عصر کی نماز کا وقت تھا جب آپ نے ادا کی, یا ظہر کی نماز کا وقت جو روایات ہے. تو سورج غروب ہو گیا. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا ستارے آپس میں ٹکرا گئے, اندھیرا چھا گیا, آسمان رویا شہادت امام علی مقام پر. ملک شام, ملک عراق, سرزمین کربلا کا جو پتھر اٹھایا خون کا چشمہ پھوٹ اٹھا, ابل اٹھا. زمین بھی شہادت امام علی مقام پر روئی, آسمان بھی شہادت امام علی مقام پر شہادت پر. اور کتنے ماہ تک آسمان کی سرخی ختم نہ ہوئی. 3 ماہ سے 6 ماہ تک کنارے سرخ رہے. اور جو آج سورج غروب ہوتا ہے, امام جلال الدین سیوطی نے لکھا, جو آج سورج غروب ہوتا ہے اور غروب ہوتے وقت سرخی ہوتی ہے آسمان پر, یہ شہادت امام علی مقام سے پہلے نہیں تھی. یہ سرخی شہادت امام علی مقام سے پہلے نہیں تھی. آج بھی سورج غروب ہوتا ہے تو شہادت امام علی مقام کے غم میں رو کے غروب ہوتا ہے, رو کے غروب ہوتا ہے. قافلہ مسل دیا گیا, گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون دیا گیا, اور پھر شہادت امام علی مقام کا وہ امتیاز آخری واقعہ بیان کر کے ختم کر رہا ہوں. جب قافلہ چل دیا, قافلہ آگے چل دیا, تو یزیدی لشکر نے پڑاؤ کیا. گرمی میں ان کے کسی امیر کو پیاس لگی, پانی کے لیے بندے کو بھیجا. جب پانی کے لیے بندے کو بھیجا تو قافلہ اہل بیت کو دھوپ میں بٹھا دیا, اور سیدہ سکینہ کجاوے سے نکلی اور جھاڑی کی اوٹ میں ریت کا سرانہ بنا کر لیٹ گئی. آپ کی آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی. قافلے کو پتہ نہیں تھا. اتنی دیر میں پانی آیا, قافلہ آگے چل دیا. جب آگے پہنچے تو سورج غروب ہونے لگا. تو وہ ساربان جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام علی مقام کے سر اقدس کا, وہ نیزہ چھوٹا اور زمین میں گر گیا. اس نے بڑا زور لگایا, نہیں نکلا. فوجی بلائے, نہیں نکلا. اس نے امام علی مقام امام زین العابدین سے کہا کہ آپ کے بابا کا نیزہ سر انور کا نہیں نکل رہا, ذرا آپ دیکھیں. آپ نے زور لگایا, نہیں نکلا. آپ سمجھ گئے, آپ دوڑ کے آئے. آپ ان کا پھپھو زینب دیکھیں ذرا قافلہ خاندان اہل بیت میں سے کوئی جان, کوئی نفوذ رہ تو نہیں گیا, کوئی جان. آپ نے آوازیں دینا شروع کر دی.
آواز دیتے لبیک کی صدا آتی، آواز نام لیتی لبیک کی صدا آئی، نام لیتے لیتے جب سیدہ سکینہ کا نام آیا آواز نہیں آئی، دوبارہ نام آیا آواز نہیں آئی، اب تڑپ اٹھی، آپ نے اونٹ سے کجاوے سے چھلانگ لگا دی، پیچھے دوڑی، جب دور گئی تو سفید چادر میں ملبوس ایک خاتون سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر کہانی کربلا سن رہی ہے، ساتھ رو رہی ہے۔ سیدہ سکینہ اپنی معصوم زبان میں کہانی بابا حضور کی شہادت کیسے ہوئی، بھائی علی اصغر کی شہادت کیسے ہوئی، بھائی علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی، ساری پانی پت کیسے کیا گیا، ساری داستان سنا رہی ہے۔ سیدہ زینب پہنچی، سیدہ سکینہ کو سنبھالا اور کہنے لگی بی بی اے خاتون خدا تیرا بھلا کرے، اس دن میں خدا رسول کے بعد اس دنیا میں تو ہمیں آسرا دینے والا کوئی نہیں تھا، تو نے ہماری بچی کو آسرا دیا سنبھالا، ذرا بتا دے تو ہے کون۔ اس خاتون نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہوں۔ سکینہ کو اکیلے دیکھ کر قبر پہ رہ نہیں سکی۔ سیدہ کائنات میدان کربلا میں تھی، مولا کائنات میدان کربلا میں تھے، تاجدار کائنات میدان کربلا میں تھے، سارے حسن امام علی مقام کی نگاہوں میں تھے۔ اور ایک حسن یوسف دیکھا، زنانے مصر مدہوش ہو کر انگلیاں کاٹ بیٹھی، ہوش نہ رہا، ارے حسن مصطفیٰ سامنے تھا، حسن مولا کائنات سامنے تھا، حسن سیدہ کائنات سامنے تھا، ارے مولا کائنات امام علی مقام امام حسین ڈگمگا کیسے جاتے۔ شہید ہونے کے بعد تلاوت بھی کی، شہید ہونے کے بعد اپنے قافلے کی قیادت بھی کی، ارے قیادت کی تو نیزہ گڑ گیا نا، سر نیزے پر ہے مگر ہر کوئی نگاہ میں ہے کہ کون آ رہا ہے کون رہ گیا ہے، کون آ رہا ہے۔ یہ واقعہ کربلا عزیزان محترم ایک حادثہ نہیں تھا، واقعہ کربلا ایک اتفاق نہیں تھا، یہ ایک داستان تھی قرض کی جو امام علی مقام نے چکانی تھی، امام علی مقام نے چکانی تھی۔ صفا کے مقام پر کربلا کی طرف آتے ہوئے پیغام یہ ہے کہ جب امام علی مقام کوہ صفا پر پہنچے تو فرزدق ملا، عرب کا مشہور شاعر۔ امام علی مقام نے پوچھا اے فرزدق بتاؤ ذرا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا اے امام قلوب الناس ما آقا وسیوفہم ما بنی امیہ، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ نعرے لگانا، حسینیت زندہ باد کے نعرے لگانا، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگانا، محفلیں کرانا یہ حق ہے، انکار نہیں، مگر محفلیں کرا کے پیار جتا کے نعرے لگا کے سنت حسینی پر عمل نہ کرنا یہ کوفیوں کی مثال۔ کہا وہ دل میں پیار کرتے ہیں آپ سے مگر قدم نہیں آپ کے ساتھ ملائیں گے اور تلوار آپ کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے۔ حق یہ ہے کہ جو امام علی مقام نے قدم اٹھایا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے باہر نکلو۔ تلواریں بیچ کر تم نے خرید لیے مسلح، بیٹیاں لٹتی رہیں اور تم دعا کرتے رہے۔ جب بچیوں کی عزت پامال ہو رہی ہو، جب چادر کا تقدس پامال ہو رہا ہو، جب چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہو تو پھر دعاؤں سے نہیں بچایا جاتا، آگے بڑھ کے ظالم کے پنجے کو مروڑنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت امام علی مقام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔